الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأهلين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أبي الجود والكرم مولى العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. سامعین کرام، حضرات گرامی، سب کو میری جانب سے سلام. میرے آج کے خطاب کا جو عنوان ہوگا یہ عنوان ہے اولیاء کرام کی شان کیا ہے، تاکہ واضح ہو جائے اللہ کا نظام جو ہے. ظاہر بات ہے ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ سارا جو نظام غصب کھاتا ہے اور بنتا ہے یہ نظام اسباب کے تحت چل رہا ہے. چلانے والا تو رب کی ذات ہے. ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہونا ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کی عطا کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا اور رب کے کرم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. لیکن رب ہی نے یہ سارا نظام بنایا اور اس نظام میں اسباب کو قائم رکھا. اب دیکھیں کہ سر پھرا ہے، تو سر پھرا ہوگا کیا کہے گا؟ اسے یہ کہا جائے بھائی تو اپنی ماں کی تعظیم کر اور اپنے باپ کا ادب کر. اب کوئی سر پھرا ہو سمجھ میں نہ آئے اسی جس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ مجھے بتاؤ، ماں باپ نے تھوڑی پیدا کیا ہے، پیدا تو رب نے کیا ہے، تو پھر ماں باپ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اب یہ بات کون کرے گا؟ جو سر پھرا ہے، جس کو آپ کہیں گے عقل سے اندھا ہے. کیونکہ عقل ہو تو یہ بات نہیں کرتا. پتا کیا چلا کہ جو اسباب کو حیثیت نہیں دیتا تو پھر وہ ماں کا بھی بے قدرہ ہے اور باپ کا بھی بے قدرہ ہے. اور جو اسباب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عبادت رب کی کرتا ہے، ماں کا بھی ادب کرتا ہے، باپ کا بھی ادب کرتا ہے.